बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 18 नवंबर 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह बकरा की आयत 264 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालो, अपने सदक़ात को एहसान जतलाकर और दुख देकर उस शख्स की तरह खाक में ना मिला दो जो अपना माल महज लोगों को दिखाने के लिए खर्च करता है और ना अल्लाह पर ईमान रखता है और ना क़यामत के दिन पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयत और अहादीस को समझकर इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की न्यूज़ काफ़ी अहम है, पूरी वीडियो देखिएगा, लाइक भी कर दें, मुकम्मल होने के बाद दोस्तों से शेयर भी कर दीजिएगा। रियाद में एक क्रेन हादसा हुआ है जिसमें एक तामीराती क्रेन जो कि मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में सामान ऊपर उठा रही थी, अचानक उसमें से सामान गिर गया और इसके नीचे खड़े हुए अफराद बड़ी मुश्किल से बच पाए। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद वहां मजदूरी के लिए मौजूद थे। जैसे ही क्रेन ने सामान उठाया, कुछ बुलंदी पर गया तो सामान उससे बेकाबू होकर नीचे आ गिरा। इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए जो अफराद नीचे मौजूद थे फौरी तौर पर वहां से हट गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी जान बचा ली। सोशल मीडिया पर चलने वाली इस वीडियो में जैसे आप देख रहे हैं कि कार नॉर्मल अपनी ड्राइविंग करते हुए अचानक ये तमाम सूरत हाल को अपने कैमरे में कैद कर लेती है। मुतल्लिका बल्दिया के इदारे और सिक्योरिटी इदारों ने जाए वक़ूफ़ पर पहुंचकर तमाम सूरत हाल को देखा और तहकीकात का आगाज़ किया। क्या ओवरलोडिंग तो नहीं की जा रही थी या कोई और वजूहात है कि ये सामान ऐसे गिरना कोई अच्छी अलामत नहीं है। सऊदी अरब में मौजूद बहुत सारे गैर मुल्की अफराद हरूब जिनका लग चुका है वो सवालात करते नजर आते हैं कि हरूब के सिलसिले में कोई ताज़ा तरीन अपडेट हो तो हमसे शेयर की जाए। दोस्तों, मैं ख़ुद भी इस सिलसिले में काफ़ी जद्दोजहद कर रहा हूँ कि ऐसी कोई वाज़ेह ख़बर जिसमें आप तमाम भाइयों की मुश्किलात में कमी हो, हरूब जैसे अहम मसले के बारे में मालूमात मिलें, वो फ़ौरन शेयर कर दी जाएँ। ताज़ा तरीन कुछ यही मालूमात आई हैं कि ऐसे अफराद जिनके हरूब लग चुके हैं, अगर उनके पास ये सबूत हैं कि उनका हरूब गलत लगा है और वो कफ़ील और कंपनी से राब्ते में थे, कफ़ील और कंपनी उनसे कुछ पेमेंट की डिमांड कर रही थी जिसे वो अदा नहीं कर सकते थे, उनके पास मुलाजमत नहीं थी, ऐसे अफराद का हरूब लगा दिया गया है, तो आप मकतब अमल से रुजू करें, अपने लिए इंसाफ हासिल करें और उसके बाद अपने मुल्कों में जाएं। याद रखें, किसी भी कंपनी और कफ़ील की ये ज़िम्मेदारी होती है, अगर उसके पास कोई वर्कर है उसके कामे पर, तो उसे रोज़गार फराहम करना, उसे काम फराहम करना, ये किसी भी कंपनी और कफ़ील की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। अगर वो ऐसा नहीं करते और आपके पास सबूत हैं कि आप कहीं और काम करते थे, कंपनी कफ़ील को आप पेमेंट करते थे, तो ये तमाम सबूत आपके लिए काफ़ी हैं। आप मकतब अमल से रुजू कर सकते हैं और इस सिलसिले में आप अपना हरूब भी कैंसिल करवा सकते हैं और अपने लिए फ़ाइनल एग्ज़िट लेकर दूसरी जगह पर यानी अपने मुल्क में भी वापस जा सकते हैं। ये भी मुमकिन है कि कंपनी और कफ़ील अगर झूठे हैं तो आपका हरूब कैंसिल करके आपको किसी और जगह पर जो ट्रांसफ़र अकामा ट्रांसफ़र की फैसिलिटी मकतब अमल या सऊदी वजारत इंसाफ अदालत आपको फराहम कर दे। लिहाजा इस सिलसिले में आपको अपने घर पर नहीं बैठना चाहिए। अगर आप वाकई परेशान हैं हरूब की बिना पर तो आप ये इक़दामात करें, मकतब अमल जाएँ, जो भी करीबी ऑफिस है वहाँ पर अपने हकूक़ के बारे में बात करें। बहुत सारे भाई ये सवाल करते हैं कि उनकी कंपनी और कफ़ील उनका अकामा नहीं बना रहे और इस सिलसिले में उनके लिए काफ़ी मुश्किलात हैं, अब वो क्या करें। दोस्तों, इस बारे में वाज़िया क़वानीन सऊदी मकतब अमल यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में मौजूद हैं कि किसी भी कंपनी और कफ़ील की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है कि वह अपने वर्कर्स के अकामे तजदीद करें यानी उन्हें बनाएं। अगर वो नहीं बनाते तो गैर मुल्की अफराद को क्या करना चाहिए, इस सिलसिले में आपके पास इल्म होना ज़रूरी है। जब भी मैं ये कहता हूँ दोस्तों कि वीडियोस मेरी मुकम्मल देखा करें,
اگر سٹارٹنگ میں نہیں تو ہو سکتا ہے سینٹر میں یا آخر میں وہ معلومات آپ کو ملیں۔ اکثر لوگ شروع کی ویڈیوز دیکھ کر اسے بند کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے لیے مشکلات مزید بڑھتی رہتی ہیں اور ان کو مکمل معلومات مل ہی نہیں پاتی۔ تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں روزانہ کی بنیاد پر آپ تمام بھائیوں کو مختلف مشورے، مختلف اہم معلومات اپنے اس چینل کے ذریعے شیئر کرتا ہوں، جس میں الحمدللہ بڑی اکثریت کو کافی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تفصیلات کچھ یہ ہیں کہ وہ تمام غیر ملکی افراد جن کے اقامے اور ان کے جو بھی کنسرن ڈاکومنٹس ہیں وہ ان کے کفیل اور کمپنی نہیں بناتے، ان کے پاسپورٹ اپنے پاس لے کر ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، قوانین کے مطابق یہ بہت بڑا جرم وہ کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس مکمل ثبوت ہونے چاہیے۔ آپ اس سلسلے میں مکتبہ عمل سے رجوع کریں کہ ہماری کمپنی اور کفیل نے نہ ہی ہمارا اقامہ ابھی تک بنایا ہے اور نہ ہی ہمارا فائنل ایگزٹ لگوایا ہے اور نہ ہی ریکارڈ میں کوئی حروف بھی ابھی تک ہے۔ اگر یہ تینوں چیزیں کمپنی اور کفیل نہیں بناتے تو آپ کے پاس مکمل اختیار ہے کہ مکتبہ عمل سے رجوع کریں، وزارت انسانی حقوق سے جا کر رجوع کریں۔ دوستو، اس کے لیے آپ کو اپنے روم سے نکل کر جانا ہوگا، ثبوت لے کر اپنے پاس جائیں اور اس طرح سے آپ کو انشاءاللہ مکمل حق ملے گا۔ کوئی بھی کفیل اور کمپنی اپنی اولین ذمہ داری ہی پوری نہیں کرتی تو اس کے خلاف بھرپور کارروائی ہوگی۔ آپ کو لازماً یا تو فائنل ایگزٹ جو آپ جانا چاہتے ہیں وہ مل جائے گا، یا آپ اپنے کفیل اور کمپنی کے پاس جہاں کسی اور جگہ پر ملازمت کرنا چاہتے ہیں ٹرانسفر مل جائے گا۔ آپ اس سلسلے میں جو بھی انہوں نے آپ کو سیلری نہیں دی اس سلسلے میں ان کے خلاف کیس کر سکتے ہیں، مگر ہمت آپ کو لازماً کرنی پڑے گی۔ امید کرتا ہوں یہ جو معلومات میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اسے اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریں گے تاکہ وہ بھی یہ باتیں جو اکثر لوگ سوالات کے ذریعے مجھ سے کرتے ہیں انہیں مل سکے۔ آپ لوگوں کے سوالات کو میں لازماً دیکھتا ہوں، مگر ٹائم کی قلت کی بنا پر سب بھائیوں کو جو کہ کئی سو کے قریب ہوتے ہیں جواب دے نہیں پاتا، جس کے لیے میں معذرت بھی چاہتا ہوں۔ سعودی محکمہ ٹریفک یعنی مرور نے ایک بار پھر سے اعلامیہ جاری کر کے مملکت میں موجود تمام ڈرائیور حضرات کو خبردار کر دیا ہے کہ اگر وہ اپنی لین میں چلتے ہوئے اس کا احترام نہیں کریں گے، دوسروں کے لیے مشکلات کھڑی کریں گے جس سے بڑے حادثات بھی رونما ہوتے ہیں، ایسے تمام افراد کو اب مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ انہیں 300 سے 600 ریال جرمانے ہوں گے، لہٰذا وہ تمام سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکی افراد جس بھی روٹ پر آپ جاتے ہیں، جس بھی رستے پر آپ جا رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں مکمل معلومات رکھیں۔ اگر آپ جی پی ایس یعنی آن لائن جو ٹریکنگ سسٹم ہے ڈرائیونگ کے لحاظ سے اسے استعمال کرتے ہیں تو وہ تو آپ کو پہلے سے ہی اس بات کا اشارہ کر دیتے ہیں کہ آپ نے کہاں مڑنا ہے اور کس طرف آپ نے جانا ہے، لہٰذا احتیاط کریں ورنہ 300 سے 600 ریال جرمانے اس وقت بہت سارے لوگوں کو ہو رہے ہیں۔ جیسے آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص اچانک غلط رستے پر غلط روٹ سے یعنی اپنی لائن سے دوسری لائن میں آتا ہے، جس سے کوئی بھی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ جدہ ریجن میں بلدیہ کے اہلکاروں نے روڈز کی سائڈ پر جو اکثر غیر ملکی یا کچھ اور سعودی افراد مختلف شاپس بنا کر بیٹھ جاتے ہیں جس میں وہ سبزی یا دیگر شہد کھجوریں سیل کرتے نظر آتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی ہے۔ سعودی عرب کے ادارے بلدیہ نے کہا کہ کسی صورت میں ایسے افراد کو اجازت نہیں دی جائے گی جو کہ غیر معیاری سامان روڈز پر سائڈوں پر رکھ کر سیل کرتے ہیں، جس میں اکثریت تو غیر ملکی افراد کی ہی ہوتی ہے۔ بلدیہ کے ادارے کے ترجمان نے کہا کہ کسی صورت میں عوام کی صحت سے کھیلنے والے افراد کو نہیں بخشا جائے گا، کیونکہ یہ غیر معیاری اشیاء مختلف قسم کے مسالہ جات کے ساتھ بنا کر جس کا کوئی وارنٹی نہیں ہوتی، گارنٹی نہیں ہوتی کہ اس کی حفظان صحت کے لحاظ سے کس قدر بہتر ہے، عوام کو یہ کھلاتے ہیں، یہ عوام کی صحت سے کھیلتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔ سعودی انسانی حقوق کمیشن نے بتایا ہے کہ وہ تمام سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی افراد جنہوں نے میڈیکل انشورنس کرائی ہوتی ہے، اگر انہیں میڈیسن کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے جسے ڈاکٹرز نے انہیں مستقل معذوری یا کسی اور وجہ سے وہ چیز پرووائڈ کرنا لازماً قرار دیا گیا ہے،
جیسے بہراپن اگر کسی کا ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ اسٹیتوسکوپ لازماً فراہم کرنے کے لیے، جس سے آپ آسانی سے اپنے کان میں آواز سن سکتے ہیں، وہ آلات بھی فراہم کرنا اس کمپنی کی ذمہ داری ہے جس سے آپ نے انشورنس کرائی ہے۔ یہ تمام حقوق اس غیر ملکی اور سعودی شہری کو فراہم کیے جائیں گے جو کہ سعودی عرب میں 18 سے 59 سال کی عمر تک کی گارنٹی کے ساتھ یہاں رہتا ہے۔ سعودی انسانی حقوق کمیشن کے اس بیان کے بعد وہ تمام غیر ملکی افراد جو سعودی عرب میں رہتے ہیں نہ صرف ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کرائیں بلکہ میڈیسن بھی لے سکتے ہیں، اور وہ تمام اسی چیز پر انشورنس پر ہی وہ فیسلٹیز لے سکتے ہیں جو کہ انہیں کسی بھی خدا نخواستہ معذوری کی صورت میں جو آلات درکار ہوں گے یہ تمام فراہم کرنا اس انشورنس کمپنی کی ذمہ داری ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں ایک والد اپنے بیٹے کو سگریٹ پینے کے لیے کہتا ہے۔ بیٹا بہت چھوٹا ہے اور اسے اس چیز کے نقصانات کا اندازہ نہیں کہ سگریٹ سے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا پر اکثر لوگ ویسے ہی تفریح میں شیئر کر دیتے ہیں مگر یہ ان کے لیے بڑی مشکلات کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ انسانی حقوق کمیشن نے فوری طور پر اس سرکولیٹڈ ویڈیو کا جب جائزہ لیا تو فوری طور پر کارروائی کے لیے کہا اور اس والد کی گرفتاری کے لیے کہا ہے کیونکہ یہ انسانی حقوق کے بالکل خلاف ورزی ہے اور یہ تمام صورتحال گھریلو تشدد کے زمرے میں آتی ہے۔ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے متعلقہ اداروں نے فوری طور پر ایک شخص کے خلاف کارروائی کی ہے جو اپنے بچے کے ساتھ اس طرح کی حرکات کر رہا ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا کہ مملکت کے زیادہ تر علاقوں میں بادل چھائے رہیں گے اور کچھ علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش بھی ہوگی۔ بارشوں کا سلسلہ جو سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں اس وقت جاری ہے، اسے مزید اگلے کچھ دنوں میں آپ پھیلتا ہوا اور مختلف دوسرے علاقوں تک جاتا ہوا محسوس کریں گے۔ سعودی عرب کے کچھ علاقوں میں اس وقت اولے بھی پڑے ہیں۔ مزید اطلاعات کے مطابق موسم گرما کی یہ فی الوقت ابھی بارشیں ہیں، موسم سرما کی بارشیں اگلے مہینے سے شروع ہوں گی۔ اس سلسلے میں سعودی محکمہ موسمیات نے کہا کہ ریاض ریجن کے کچھ علاقے، حائل قصیم، الجوف، تبوک، مدینہ منورہ، مکہ المکرمہ اور جدہ کے کچھ علاقوں میں ہلکی بارش اور کہیں زیادہ بارش کا امکان ہے۔ ساؤتھ کے علاقے ابا خمیس ان علاقوں میں تیز بارش ہوگی۔ سعودی محکمہ موسمیات اور دفاع مدنی نے کہا کہ وہ لوگ اگر جو ہائی ویز پر ڈرائیونگ کرتے ہیں، تیز بارش اگر ہو، اولے اگر پڑے تو لازمی طور پر ڈرائیونگ نہ کریں۔ بہتر ہے کہ تھوڑی دیر جب تک بارش تھوڑی تھم نہیں جاتی احتیاط کر لیں تو